अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और अहल कुरान में शामिल रखे, कुरान के साथ हमेशा जोड़े रखे और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन या। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा हम कर रहे हैं। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा को हमने देख लिया था कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा पेयर्स की शक्ल में होती हैं। तमाम पेयर्स को हमने बड़ी तफसील के साथ और एप्लीकेशन के साथ देखा था। तो इंशाअल्लाह हम सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा को भी इसी तरह ही देख रहे हैं। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से 3 सिफ़ात को हम कर चुके हैं और आज हम चौथी सिफ़त इंशाअल्लाह करेंगे और साथ साथ इसके मरातिब भी देखेंगे। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से देखिए कि वो तमाम सिफ़ात जो ना तो जोड़ों की शक्ल में होती हैं यानी पेयर्स की शक्ल में नहीं होती हैं, ना इन सिफ़ात की कोई मुतज़ादा सिफ़ात होती हैं, अपोजिट कोई सिफ़ात नहीं होती, ना ही ये तमाम हरूफ में पाई जाती हैं, यानी ये सिर्फ चंद ही हरूफ में पाई जाती हैं, बहुत स्पेसिफिक से हरूफ में। ठीक है, तो जिन हरूफ में ये पाई जाती हैं उन हरूफ का लाजमी हिस्सा होती हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सफ़ीर को पढ़ा, ज़ा सीन और स्वाद में होते हैं। ज़ा सीन और स्वाद में सफ़ीर की क्वालिटी पाई जाती है तो उसका लाजमी हिस्सा है। इसी तरह आपने तफशी पढ़ा, शीन में पाई जाती तो ये इसका लाजमी हिस्सा है, और लीन आपने देखा वाओ लीन और यालीन और ये इनके लाजमी हिस्से हैं। तो इन सिफ़ात को सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा कहते हैं। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से हम देख रहे हैं कि सफ़ीर है, क़लक़ला है, तफ़शी है, इस्तितालत, तकरार, इन्हिराफ और इसके साथ साथ लीन और गुन्ना है। हम इनमें से सफ़ीर को भी देख चुके हैं, तफ़शी को भी देख चुके हैं और लीन को भी देख चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो इंशाअल्लाह क़लक़ला करेंगे और क़लक़ला को डिटेल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके मरातिब को देखेंगे कि क़लक़ला के कौन कौन से मरातिब होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ क़लक़ला के हरूफ को साकिन हालत में देखा था कि साकिन हालत में जब 5 हरूफ आ जाएं तो क़लक़ला होता है। तो आइए हम क़लक़ला के बारे में जानते हैं। क़लक़ला के माना है जुम्बिश देना या हरकत देना, यानी एक जगह से हिल जाना, मखरज का अपनी आवाज़ से हिल जाना, ये क़लक़ला कहलाएगा। ठीक है, तो अदायगी कैसे होगी? इन हरूफ को अदा करते हुए मखरज में जुम्बिश और हरकत पैदा होगी, यानी जो मखरज है वो अपने मखरज जो है वो अपने पिन पॉइंट पर लगने के फ़ौरन बाद जो है हिल जाएगा, अपनी जगह से फ़ौरन हिल जाएगा। तो देखते हैं इन हरूफ का मजमुआ क्या है। इन हरूफ का मजमुआ है कुतुबु जद्दीन। जैसा कि आप सबको मालूम है ये 5 हरूफ हैं। इन हरूफ में आप देखिए क़ाफ है, ता, बा, जीम और दाल। ये आप बेसिक्स लेवल्स में भी कर चुके हैं और आप सबको मालूम है कि इसका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। और आप जो है वो इसको क़लक़ला की सूरत में हिलाकर हर हर्फ को, ये वाले जो हरूफ हैं 5 हरूफ, इनको हिलाकर अदा करते हैं। कब? जब ये साकिन हालत में आ जाते हैं। अब देखिए इन हरूफ का लक़ब क्या है। इन हरूफ को मुक़लक़ला कहते हैं। गो कि ये आपकी बुक में क़ौल सदीद में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए कि इन हरूफ को मुक़लक़ला कहते हैं। इन हरूफ का लक़ब मुक़लक़ला है। ठीक है, तो आगे चलिए। क़ाफ, तौबा और जीम और दाल जब ये साकिन हालत में होते हैं, इनकी सिंपल हालत है जो कि आप बेसिक्स लेवल्स में पढ़ आए हैं। अभी फ़िलहाल अभी हम इसके सिंपल हालत को पहले अदा करते हैं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि क़लक़ला वैसे होता कैसे है और इसको हम जुम्बिश और हरकत कैसे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है क़ाफ साकिन। ठीक है, अक़वामु, अक़, ये जो हरूफ है ना, अक़, अक़, अब, अज, अद, इस तरह से अदा होंगे। ठीक है, अक़वामु। और फिर देखिए शतरहु, शतरहु। ठीक है, सुबहाना, सुब, सुब, ये हिला, अपनी अपनी जगह से हिल गया। वजह का, वज, ये अपनी जगह से हिला, वजह का नहीं हुआ, वज, वजह का। रददना, दाल साकिन अपनी जगह से हिल गया। ठीक है, ये तो सिंपल हालत है जो आप पहले भी अदा करते आए हैं। अब यहाँ पर भी वही सिंपल हालतें देख लेते हैं। रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। ठीक है, फला तजअलू, तज, तज, वलक़द अलिमतुम अल्लज़ी अतअमहुम, अत। ठीक है, इनको हम दोबारा से देखेंगे जब हम मरातिब के बाद इसको दोबारा लेकर आते हैं इस वाली स्लाइड को। क़लक़ला के मरातिब। ठीक है, अभी हम क़लक़ला के मरातिब की तरफ चलते हैं। क़लक़ला के 5 मरातिब हैं। पहला मर्तबा क्या है? मरातिब होते हैं इसके दर्जात। ठीक है,
کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ قلقلہ کب ہوگا، پھر اس سے کم قلقلہ کب ہوتا ہے، پھر اس سے کم کب ہوتا ہے. تو یہ مراتب ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں. جیسے کہہ لیں کہ کسی بزنس میں یا کسی سوسائٹی میں، کہہ لیں کسی گھر میں بھی مرتبے ہوتے ہیں نا، کہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا اس سے کم، اس سے کم. تو اسی طرح قلقلہ کے بھی کچھ مراتب ہیں. تو قلقلہ کا سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ سب سے اول درجے کا جو قلقلہ ہوتا ہے، جس میں کہ بہت خوب واضح ہوتا ہے قلقلہ، تو وہ کون سا ہے؟ جب مشدد حرف پر وقف کیا جائے، یعنی حرف جو ہے مشدد ہو اور اس پر وقف کریں، تو وہ سب سے زیادہ قلقلہ تب واضح ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشدد حرف میں دو حروف ہوتے ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے. جیسے کہ یہاں پر با مشدد ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے، تو اس با مشدد میں پہلا با ساکن ہے اور دوسرا با فتح کے ساتھ ہے. تو آپ نے پیچھے دیکھا کہ ساکن حالت میں قلقلہ واضح ہو رہا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ متحرک والا با تھا تو اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا. یعنی اب ہم نے کیا کیا کہ مشدد والے حرف کے اوپر، مشدد والے با کے اوپر ہم نے جب وقف کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وقف کی صورت میں حرکت ساکن ہو جاتی ہے. تو یہاں پر دو ساکن ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، چونکہ ایک ساکن حالت میں قلقلہ واضح ہو رہا تھا جو کہ ابھی ہم نے پیچھے ادائیگی کی ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پر دو ساکن حرف جمع ہو گئے ہیں. تو دو ساکن حرف ہونے کی وجہ سے اس میں قلقلہ کی کوالٹی مزید بڑھ گئی، اس میں مزید قوت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ قلقلہ پہلے نمبر پر آتا ہے کہ اگر مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو قلقلہ پہلے نمبر کا ہوگا. اور یہ مشدد حرف سے مراد یہ ہے کہ یہ حرف قلقلہ کا ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی ورڈ ہے یغل، ٹھیک ہے، یغل، یہ لام مشدد کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے تو اس پر جو ہے اول درجے کا قلقلہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے ہونا. یہ تمام جو بات ہو رہی ہے یہ قلقلہ کے حروف کی بات ہو رہی ہے، قطب جدین میں سے ہونے چاہیے. کوئی بھی ورڈ ہونا چاہیے، چاہے قاف ہو، تا ہو، با ہو، جیم ہو، دال ہو، ان میں سے ہونا چاہیے. کہ اگر ان میں سے کوئی حرف ہو اور وہ مشدد ہو، ہم نے اس کے اوپر وقف کرنا ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے نمبر کا، پہلے مرتبے کا اس پر قلقلہ ہوگا. کیسے؟ تب، دبا کر ہوگا، کیونکہ پہلا با تو پہلے ہی ساکن تھا تشدید میں، اور دوسرا با بھی ہم نے ساکن کر دیا وقف کی صورت میں. اب کیا کریں گے؟ پہلے با کے اوپر دباؤ دیا، تب بعد میں دوسرے با کو چھوڑا، ٹھیک ہے، تب، یوں کر کے، تب پہلے با کو ساکن حالت میں ادا کیا، ساتھ ہی دوسرے با کو بھی دبایا، ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں 2 سیکنڈ کے کم از کم ٹائم لگ گیا اس کی یہ شد کی وقف حالت ادا کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے قلقلہ چھوڑا، یعنی اتنا زور سے دبا کے اور اس کے بعد ہم نے قلقلہ چھوڑا ہے، تو یہ پہلے نمبر کا قلقلہ ہوگا. آپ کے سامنے اور کوئی بھی مثالیں آ جائیں، الحق، قاف مشدد، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے علاوہ کوئی بھی مثالیں آ جائیں جو کہ شد والے حرف کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ پہلے نمبر کا قلقلہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر کا جو قلقلہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے مرتبے کا جو قلقلہ ہوتا ہے، وہ ساکن حرف پر ہوتا ہے. یعنی آپ نے ایک چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے، وقف کی حالت میں جو چیز ہوتی ہے نا، صفات ہو جائیں اور مخرج ہو جائے، وہ وقف کی حالت میں زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے. ہم نے مخرج کو صحیح پن پوائنٹ معلوم کرنے کا کیا طریقہ دیکھا تھا کہ اس حرف کو ساکن کر لیں اور پیچھے حمزہ مفتوح لگا لیں، یعنی پیچھے کوئی بھی حرکت لگا لیں، کوئی بھی حرف لے لیں، لیکن جس کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر لیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ساکن حالت میں جب وقف کیا جائے تو اس کی مخرج بھی زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے، اس کی صفات بھی زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہیں. بالفرض ہمیں جیم کا مخرج معلوم کرنا تھا. اب جیم کا کیا مخرج ہے، کیا اس کا پن پوائنٹ ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ جیم کو ساکن کریں گے اور پیچھے کوئی بھی حرکت لگا دیں گے حرف کے اوپر. ہم کریں گے یہ جیم کا مخرج کہاں ہے؟ یہ زبان کا درمیان اوپر درمیان تعلق کو لگ رہا ہے. اب وہ کہ جیم میں تو قلقلہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ کوالٹی بن جاتی ہے کہ ہم اس میں بالفرض آپ تا کا مخرج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تا کو ساکن کریں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ حرکت لگا لیں. یہ جہاں پر جا کر آپ کی آواز رک گئی ہے وہی آپ کا پن پوائنٹ ہوتا ہے. تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ وقف کی حالت میں، چونکہ ساکن حالت جو ہوتی ہے وہ وقف ہوتی ہے جہاں پر آپ وقف کر لیں، ٹھیک ہے. ساکن تو ویسے درمیان میں بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر آپ وقف کریں نا وہاں پر زیادہ چیزیں پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ مخرج ہو چاہے وہ صفات ہو. اب ہم نے تشدید کو پہلا درجہ کیوں دیا؟ کیونکہ تشدید والے حرف میں پہلا حرف تو ساکن ہوتا ہی ہے، دوسرا بھی ہم نے ساکن کر دینا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں پر ڈبل حروف ہو جاتے ہیں، 2 حروف ہو جاتے ہیں ساکن حالت میں. ہم نے کہا کہ مخرج اور صفات زیادہ واضح ہوتی ہیں، تو یہاں شد کی حالت
حالت میں 2 حروف ساکن بن جاتے ہیں جب ہم ان پر وقف کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا درجہ جو ہے وہ فرسٹ لیول کا بن جاتا ہے، پہلے مرتبے کا یہ قلقلہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ساکن حرف پر وقف کیا جائے، یعنی سمپل ہو، وہ ساکن حرف جو ہے نا وہ سمپل ہو، اس کے اوپر تشدید نہ ہو، تو کیسے وقف کیا جائے؟ دیکھیں احدن، اور اگر ہم نے اس کو دال کو ساکن کرنا ہے احد، احد، ایک تو تھا تب، اس میں دیکھیں زیادہ قلقلہ واضح ہو رہا ہے، دبا رہے ہیں ہم، تب، با زیادہ پرومننٹ ہو رہا ہے۔ احد میں کیا کر رہے ہیں؟ فوراً چھوڑ رہے ہیں احد۔ اور قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جیسے بال لی اور بال کو دیوار کے اوپر ہٹ کیا اور وہ فوراً سے واپس آ گئی، چپکی تو نہیں رہی، وہاں پر اگر چپکی رہتی تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کو دبا کے کریں۔ دبانے والا کام صرف اور صرف شد میں کرنا ہے، کچھ لوگ سمپل قلقلہ جو ہے نا اس کو بھی دبا کے کر رہے ہوتے ہیں، کیسے احد، یہ احد کریں گے تو آپ نے اس کے اندر شد ایڈ کر دی، جو کہ لحن جلی، آپ نے لحن جلی کی اقسام پڑھی ہیں کہ لحن جلی کیسے ہوتی ہے، تو لحن جلی نہیں کرنی ہے ہم نے۔ اگر سمپل حرف ہے، سنگل آپ نے ساکن حرف پڑھنا ہے تو آپ نے فوراً آواز کو چھوڑنا ہے، جیسے ایک بال کو ہٹ دیوار پر ہٹ کرنے سے فوراً واپس آتی ہے بال، اسی طرح آپ نے قلقلہ کے حرف کو اگر وہ سمپل ساکن ہے، صرف سنگل ساکن ہے، شد نہیں ہے اس کے اوپر، شد پہ وقف نہیں کر رہے بلکہ سمپل والے حرف پہ وقف کر رہے ہیں، تو آپ نے فوراً اس کو چھوڑنا ہے، احد، احد، اس طرح سے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، اپنی جگہ سے ہلانا ہے، حرکت دینی ہے، جنبش دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرے لیول کا قلقلہ ہوگا جب ہم اس پر وقف کریں گے۔ پھر تیسرے مرتبے کا قلقلہ ہوگا کہ جب ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، یعنی یہ جو صورت بنے گی یہ وصل کی صورت بنے گی، یعنی اگر ہم اس کو تلاوت کے دوران پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس پر رک نہیں رہے، احد پہ کیا تھا، ہم نے رک دیا اور آیت کو کمپلیٹ کر دیا، یعنی آیت کو ہم نے سٹاپ کر دیا، سٹاپ لے لیا، اس کے بعد ابھی ہم فی الحال حرف نہیں پڑھ رہے کوئی، احد، قل هو اللہ احد، سٹاپ لیا، پھر ہم نے کہا اللہ الصمد، ٹھیک ہے؟ ہم نے سٹاپ لے لے کے اس کو کیا، تو یہ بنے گا دوسرے لیول کا۔ اور اگر ہم سٹاپ نہیں لیتے ہیں اور ساکن والا حرف ہے قلقلہ کا، جیسے کہ یہاں پر دال، دال ساکن ہے، ید، ٹھیک ہے، اس پر ہم سٹاپ تو نہیں کر سکتے نا، یہ ورڈ پورا کا پورا ہی ہمیں پڑھنا ہوگا، یدخلون، ٹھیک ہے؟ ہم سٹاپ لیتے، اگر یہاں پہ ید کر کے سٹاپ لے لیتے تو وہ دوسرا مرتبہ بن جاتا قلقلہ کا، اب ہم یہاں پہ سٹاپ نہیں لے سکتے ہیں تو یہ تیسرا مرتبہ ہے قلقلہ کا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد، جی Yes, ma'am. چلیے، جی یس میم، یہ پہلے درجے میں جو ہے تھوڑا سا پہلے مرتبے میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے دبا کے کریں گے۔ ہاں کیونکہ اس تشدید ہے نا اس لیے۔ میں نا 2 ساکن جمع ہو گئے ہیں، تو پہلے ایک ساکن ادا کیا پھر دوسرا بھی ساکن ادا کیا، پہلے ہم نے کیا کیا، تا تھا ہمارے پیچھے، تب، تب، 2 ساکن ہے نا، جی اس وجہ سے اس میں ٹائم لگا، 2 سیکنڈ کا کم از کم ٹائم لگے گا مشدد حرف پہ وقف کرنے کے لیے۔ چلیے اب چوتھا مرتبہ کیا بن رہا ہے کہ جب مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب مشدد حرف پر ہم رک نہیں سکتے، یہ مشدد حرف تھا کہ اس پر ہم نے سٹاپ لے لیا تھا، اس وجہ سے اس کا پہلا مرتبہ بن گیا، اب یہ مشدد حرف ہے کہ اس پر ہم سٹاپ نہیں لے سکتے، اور دوسری بات یہ کہ اس مشدد حرف میں پہلا، یہ دیکھیں تبت اگر ورڈ ہے، پہلا با ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، تو ساکن کا مرتبہ ہوتا ہے نا زیادہ، تو یہاں پہ تو حرکت بھی آ رہی ہے، تو اس حرکت ہی کی وجہ سے اس کا مرتبہ جو تھا نا وہ چوتھے نمبر پر چلا گیا۔ حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، اس کو تیسرا مرتبہ کیوں دیا، حالانکہ مشدد حرف میں 2 حروف موجود تھے تو اس کو چوتھے پہ رکھ دیا۔ تو دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ساکن حالت میں مخارج اور صفات زیادہ واضح ہوتے ہیں، یہاں پہ سمپل ساکن حرف ہے، یہاں پہ اگر یہ تشدید والے حرف میں پہلا با ساکن تو دوسرا متحرک بھی ہے، حرکت کی حالت میں صفات اور مخرج جو ہیں وہ بہت کم شو ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ایک ورڈ ہے با، ٹھیک ہے، اس میں قلقلہ واضح ہو رہا ہے یا کہ ایک ورڈ ہے اب، اس میں قلقلہ زیادہ واضح ہو رہا ہے، بتائیے؟ ساکن والے ورڈ میں زیادہ واضح ہو رہا ہے۔ میں ہی واضح، ٹھیک ہے؟ تو ساکن حالت میں جو مخارج اور صفات ہیں، وہ جو کوئی بھی مخارج صفات آپ لے لیں وہ زیادہ ساکن حالت میں پرومیننٹ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے جو 2 ساکن والی حالت تھی، ڈبل والے ساکن تھے، ان کو پہلا مرتبہ مل گیا،
جو सिंगल वाला साकिन था उसको दूसरा मर्तबा मिल गया, जो साकिन बीच में आ रहा था उस पर स्टॉप नहीं कर रहे थे, वसल वाली जो कंडीशन होती है उसका भी इफेक्ट पड़ जाता है। वक्फ वाली कंडीशन में ज्यादा चीज प्रोमिनेंट होती है, वसल वाली उससे कम प्रोमिनेंट होती है, तो ये वसल वाली हालत बन जाती है ये वाली, ठीक है। यद खुलूना, क्योंकि हम इस पर स्टॉप नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद तशदीद वाला हर्फ अगर हम देखें कि जिस पर हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, शद तो है, इसमें दो हरूफ भी शामिल है, कोई मसला कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि पहला बा साकिन और दूसरा मुतहरिक भी तो है, तो हरकत की वजह से इसका मर्तबा चौथे नंबर पे चला गया कि हरकत की सूरत में चीज कम प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो यहाँ पर देखिए यद खुलूना, इसका दाल का कलकला देखें, और तब्बत कलकला कहाँ वाजे हो रहा है ज्यादा इन दोनों में से? सूरह लहब वाले तब्बत में। यद खुलूना में ज्यादा हो रहा है। हिल रहा है ना, दाल तो यद में हिल रहा है, तब्बत में तो हिल ही नहीं रहा बा, ठीक है, तब्बत में तो दबाव आ रहा है ना। तो यद खुलूना, अद इद उद, ये यद खुलूना, इसमें इन दोनों कंडीशंस में से इसमें ज्यादा वाजे हो रहा है। ओके मैम, समझ आ गई मुझे। ठीक है, तो यद खुलूना, दाल ज्यादा हिलता हुआ वाजे हो रहा है, तो कलकला के मीनिंग क्या है? हिलना, हरकत देना, जुम्बिश देना, तो हरकत दाल में हो रही है, यद खुलूना। तब्बत में बाकी हरकत भी साथ में वो जो है ना, बाकी फतहा पढ़ने की वजह से उसका हिलता हुआ वो इतना सुनाई नहीं दे रहा। देखिए तब्बत, बत, तब, तब नहीं, उसकी हरकत जो है जुम्बिश है वो नहीं पता चल रही, जबकि यद खुलूना वो हिल रहा है अपने हर मखरज से, ठीक है। इस वजह से साकिन हर्फ का मर्तबा तीसरे नंबर पर है, और मुशद्दद हर्फ जो कि जिस पर वक्फ ना किया जाए, वो जो वसल में पढ़ा जाए, उसका मर्तबा चौथे नंबर पर है, क्योंकि उसके ऊपर हरकत आ गई है, यानी फतहा आ गई है। तो इस फतहा आने की वजह से फतहा भी हो सकती है, यहाँ पर दम्मा भी हो सकती है, कसरा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो वसल में आ रही है मुशद्दद हर्फ पर, तो उसका मर्तबा चौथा हो जाएगा, क्योंकि हरकत भी पढ़नी होगी हमें, और हरकत की सूरत में जो है ज़बर ज़ेर पेश की सूरत में मखारिज और सिफात की क्वालिटी जो है वो कम शो होती है, अगर साकिन हर्फ हो तो ज़्यादा होती है। अच्छा जी, आगे देखिए, मुतहरिक हर्फ में भी कलकला होता है। आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि मुतहरिक हर्फ में कलकला होता है, लेकिन ये कलकला का मुरातिब है। इसमें कलकला जो होता है ना, बहुत नाकिस दर्जे का कलकला होता है, जैसे रज़ा क़, ठीक है। कोई भी क़ाफ तौ बा जीम दाल किसी भी हरकत के साथ आए तो उसमें पांचवें दर्जे का कलकला होगा, ठीक है। तो सिंपल, ये मुतहरिक का मतलब है कि सिंपल हरकत हो, शद वाली हरकत ना हो। शद वाली हरकत जो होती है उसका चौथा दर्जा है, जो जहाँ पे हम कह रहे हैं कि मुशद्दद हर्फ पर वक्फ ना किया जाए, यानी मुशद्दद हर्फ वसल की सूरत में पढ़ा जाए। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन वक्फ की हैं, ये दोनों कंडीशन वसल की हैं। मुशद्दद हर्फ पर वक्फ किया जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो डबल हर्फ जो है वो साकिन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल हर्फ बिलफर्ज, यहाँ पर अगर बा होता तो सिंगल हर्फ साकिन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? वसल में है, वसल में पढ़ रहे हैं। वसल में साकिन का मर्तबा पहले है, शद का मर्तबा बाद में, और शद का मर्तबा बाद में आने की कंडीशन इस वजह से है कि इसकी हरकत भी हमें पढ़नी है। तो हरकत की सूरत में चूंकि यानी फतहा हो, दम्मा हो या कसरा हो, तो इस सूरत में सिफात जो हैं वो कम प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक। तो ये आप पहले चार वाले जो मरातिब हैं इनको इस तरह से एज इट इज़ याद कर सकते हैं, और फिर पांचवा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि हरकत सिंपल हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो इसमें जो मर्तबा है ये पांचवा मर्तबा बन जाता है कलकला का, यानी आखिरी दर्जे का। इसको कलकला नाकिस या किसी ने कोई कुछ लोग अंकस भी बोलते हैं, बिल्कुल ही नाकिस किस्म का कलकला होता है, ठीक है। तो यानी ये कलकला ना होने के बराबर है, हमें इसमें हर्फ जो है वो हिलता हुआ महसूस ही नहीं हो रहा। रज़ाक़ महसूस ही नहीं हो रहा कि इसमें जो हर्फ है ना वो हिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो है वो चूँकि कलकला की क्वालिटी लाजमी है, सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से है, तो पाई तो जा रही है हरकत की सूरत में, लेकिन बहुत कम दर्जे की, पाँचवें दर्जे की, ठीक है। तो ये हमारा इतना सा ये टॉपिक था। अब हम इसकी मिसालें भी कुछ देख लेते हैं। इन मिसालों में से हम ढूंढते हैं कि पहले दर्जे का कलकला कौन सा है, दूसरे का, और तीसरे का, और चौथा और पांचवा, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने साथ साथ मुझे बताना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए वल हज, इसके ऊपर अगर हम वक्फ करते हैं तो कौन सा दर्जा बनेगा, मर्तबा बनेगा? पहला मर्तबा। पहला पहला मैम। मर्तबा वक्फ की सूरत में पहला मर्तबा बनेगा। अगर हम इस पर
اگر ہم اس پر وقف نہیں کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں والحجی اور آگے کچھ اور بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر چوتھا درجہ ہوگا، چوتھا۔ شاباش بارک اللہ فیک۔ اچھا اگر ہم یہ بغیر الحق یہاں پہ کر رہے ہیں وقف، پھر کون سا درجہ بن رہا دوسرا دوسرا۔ دوسرا ہے؟ مشدد نو حرف ہے، نو، پہلا ہی ہوگا، پہلا ہی درجہ ہوگا، پہلا درجہ۔ کیونکہ پہلا ہوگا، پہلا میم پہلا ہوگا۔ ایک دوسرے کو کاپی نہیں ٹھیک ہے کرنا، خود اپنا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ میم، پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پہلا درجہ ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ اس میں پیش ہے، لیکن مجھے پھر بعد میں آپ کی سمجھ آئی کہ ساکن کر کے۔ ہاں جی، ہے نا بغیر میں الحق، دیکھیں یہ ایک آیت کے بیچ میں آ رہا ہے، بالفرض ہم اس پر رکنا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں پر سٹاپ لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سٹاپ لینا ہے، بغیر الحق یہاں پہ سٹاپ لینا ہے، ہم نے دبا کے قلقلہ کیا تو مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو پہلے مرتبے کا قلقلہ ہوگا، اگر مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے، ہم نے اس آیت کو ایز اٹ از پڑھنا ہو، النبیین بغیر الحق ذالک بما، ایسے لے کر جانی ہو یہ آیت، تو پھر کون سا درجہ، کون سا مرتبہ بنے گا قلقلہ کا؟ چوتھا۔ تیسرا بنے گا۔ چوتھا بنے گا نا، تیسرا تو ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اپنے اوکے، پاس اچھا، نوٹ کیجیے اپنے پاس کہ کون سے مراتب ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹھیک۔ تو جلدی سے ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ کو مثالیں جو اگلی والی ہیں وہ میں آپ کو ہوم ورک میں دے دیتی ہوں، فی الحال یہاں پر آپ کو ایز اٹ از یہاں سے ہی سمجھ آ جائے کہ آپ نے وہ کیسے ڈھونڈ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ با مشدد ہے، اس پر وقف نہیں کیا جا رہا تو یہ چوتھے درجے کا یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر دال متحرک ہے، سمپل متحرک، اس میں کون سے درجے کا قلقلہ ہے؟ پانچویں درجے کا۔ میم پانچویں درجے کا۔ پانچویں درجے کا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر با متحرک ہے، سمپل متحرک ہے، پانچویں درجے کا، ٹھیک ہو گیا؟ پانچویں درجے والا با بھی متحرک ہے، سمپل، پانچویں درجے کا۔ یہ والا با جو ہے اگر ہم اس پر سٹاپ کرتے ہیں تو پہلے درجے کا قلقلہ ہوگا، اگر سٹاپ نہ لیں تو پھر چوتھے درجے کا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، دیکھیے آپ نے ان تمام مثالوں میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر کون سے مرتبے کا قلقلہ ہو رہا ہے، یہاں پر چونکہ سٹاپ کے نشان دیے گئے ہیں نا، یہ آیات کے سٹاپ کے نشان دیے گئے ہیں، تو آپ نے ان کو، یہ سارے جو قلقلہ کے ورڈز ہیں ان کو آپ نے سٹاپ کی شکل میں لکھنا ہے اپنے پاس کہ یہ کون سے مرتبے کے قلقلہ کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ آیات دی گئی ہیں، ان آیات میں سے آپ نے قلقلہ والے ورڈز کو دیکھ لینا ہے، جیسے شققنا، یہاں پر قاف متحرک بھی ہے اور قاف ساکن بھی ہے، آپ نے یہ ایک آیت اپنی کاپی پر، اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے اور نیچے والی لائن میں سپیس چھوڑنی ہے، نیچے والی لائن میں یوں ایرو بنا کر آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ہے فلاں درجے کا مرتبے کا قلقلہ ہے اور یہ والے قاف میں فلاں مرتبے کا قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے تمام آیات میں قلقلہ والے حروف کو ڈھونڈ کر وہاں پر آپ نے اس کو جو ہے نا مینشن کرنا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں دال مشدد ہے تو دال مشدد یہاں پر ہم وقف نہیں کر رہے ہیں، مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے چوتھے درجے کا مرتبہ، تو چوتھے مرتبے کا قلقلہ ہے، یہ طا ساکن ہے تو ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے تو تیسرے مرتبے کا قلقلہ، ٹھیک ہے؟ قاف ساکن ہے، یہاں پر بھی وقف نہیں کیا جا رہا، تو اس طرح سے آپ نے تمام مثالوں میں یہ ساری چیزیں ڈھونڈ کر وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ سارا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک؟ تو آپ نے سارا ہوم ورک مت کریں، آپ صرف اور صرف یہ والی سلائیڈ کیجیے، باقی سلائیڈ میں آپ پریکٹس کیجیے، اپنی ٹیچرز کو سنائیے، اپنی ٹیچرز کو سنائیے، ان کو پریکٹس کر کے دکھائیے، باقی آپ کا ہوم ورک یہ والی سلائیڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں سے آپ نے تمام حروف کے متحرک حالت ہے، مشدد وصلی ہے، ساکن وصلی ہے، انشاءاللہ۔ آپ کی مشدد وقفی ہے یا ساکن وقفی ہے، آپ نے تمام 1 2 3 4 5 یہ آپ نے ایک ایک آیت کے نیچے نیچے وہ مینشن کر لینا، صرف اس سلائیڈ کا ہوم ورک ہے، باقی تمام سلائیڈز آپ نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، کوئی سوال ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।